عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع تفہیم عبارت، تعارف اور مفہوم۔ ہر زبان کی طرح اردو زبان میں بھی طلباء کی ذہنی استعداد اور قابلیت کا جائزہ لینے کے لیے ایسے نثر پاروں یا اشعار پر مشتمل بند کی صورت میں طلباء کے سامنے چند سوالات کی ایک امتحانی آزمائش رکھی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ان عبارتوں یا شعری حصوں کو پڑھ کر نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ امتحانی نقطہ نظر سے یہ سوال جماعت دہم کے طلباء کے لیے بہت اہم ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے لیے چند ضروری ہدایات درج کی جاتی ہیں۔ دی گئی عبارت یا اشعار کو غور سے پڑھیں، نفس مضمون پر خوب غور کریں۔ نمبر 2، عبارت کے نیچے دیے گئے سوالات کو بھی توجہ سے پڑھیں۔ نمبر 3، تمام سوالات کے جوابات عبارت کے اندر واضح یا اشاراتی انداز میں موجود ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے ہر طالب علم ان سوالات کے جوابات آسانی سے تحریر کر سکتا ہے۔ نمبر 4، سوالات کے جوابات دینے کے لیے وہی انداز اختیار کیا جائے جو سوال کا ہو۔ نمبر 5، جواب تحریر کرتے وقت عبارت کو اصل متن کے ساتھ لکھنے سے گریز کیا جائے، بلکہ عبارتی خیالات کو اپنے انداز میں ڈھال کر لکھا جائے، یعنی کاپی پیسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مفہوم کو سمجھ کر اپنے لفظوں میں سوال کا جواب دینا ہے۔ نمبر 6، اگر کسی عبارت کا موضوع عنوان تحریر کرنے کے لیے کہا گیا ہو تو عبارت کے مضمون کو خوب غور سے پڑھ کر عنوان اخذ کیا جائے۔ نمبر 7، آپ اپنے جواب کو تقویت دینے کے لیے حوالہ جات بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ کوئی کوٹیشن یا کوئی حوالہ آپ کے جواب کو زیادہ مستند اور مدلل بناتا ہے۔ نمبر 8، تمام سوالات کے جوابات تحریر کرنے کے بعد ایک بار پھر پڑھ لیں تاکہ تسلی ہو سکے کہ درست جوابات تحریر کیے گئے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اپنی قواعد و انشاء کا تفہیم پیراگراف نمبر 1 نکالیے۔ تفہیم عبارت کا پیراگراف نمبر 1۔ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جیپال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ دفتن ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں کہ دفتن آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں، سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ پیراگراف کو ایک بار پھر پڑھیں اور پھر سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں۔ سوال نمبر 1، پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس کے زمانے میں؟ راجہ جیپال ہندوستان کا راجہ تھا، اس کے زمانے میں پنجاب کی حدود افغانستان کے شہر غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس کے زمانے میں؟ راجہ جیپال کے زمانے میں۔ راجہ جیپال ہندوستان کا راجہ تھا، اس کے زمانے میں پنجاب کی حدود افغانستان کے شہر غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2، جیپال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جیپال ہندوستان کے صوبے پنجاب کا راجہ تھا۔ اس نے افغانی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے ارادے سے غزنی شہر پر حملہ کیا تھا، جبکہ سبکتگین مسلمانوں کا حکمران تھا جو اپنی نیک دلی، رحم دلی اور شرافت کے سبب غزنی کے عوام میں بہت مقبول تھا۔
سوال نمبر 3، وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ غزنی، جواب اس کا ہے غزنی افغانستان کا ایک مشہور شہر ہے۔ وہاں کے لوگوں کو غزنوی کی صفت نسبتی سے پکارا جاتا ہے۔ وہاں پر سردیوں میں نہایت شدید قسم کی برف باری ہوتی ہے، اس لیے وہاں کے مقامی لوگ اسے برداشت کرنے کے عادی تھے۔ اس پیراگراف میں برف کے کیڑوں سے مراد غزنی کے لوگ ہیں۔ سوال نمبر 4، وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ جواب، سرد علاقوں میں برف باری کے موسم میں سردی اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ کچھ ایسی ہی شدت غزنی میں ہوتی تھی۔ شدید موسم میں رضائی بھی انسانی وجود کو گرم نہیں کر پاتی۔ ہندو سپاہی شدید سردی کو برداشت نہ کر سکے، اس لیے کچھ سپاہی مر گئے اور بعض جسمانی طور پر مفلوج ہو گئے۔ سوال نمبر 5، جیپال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ سردی کی شدت میں اچانک شدید ترین اضافہ ہونے سے ہندوستانی فوج کے بے شمار سپاہی مرنے لگے۔ ہزاروں سپاہیوں کے جسمانی اعضاء کو سردی نے ناکارہ کر دیا۔ جو باقی بچے تھے وہ بے ہمت ہو گئے، اس لیے دونوں افواج کے درمیان جنگ نہ ہو سکی۔ جی عزیز طلباء و طالبات، تفہیم عبارت کا دوسرا پیراگراف دیکھیے۔ آپ کا والا نامہ ابھی ملا ہے، جس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ مسٹر نعیم الحق صاحب کے خط سے جو انہوں نے شیخ عبدالحمید کو لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں کشمیر اور سری نگر دو مختلف جگہیں ہیں۔ ان کی خدمت میں عرض کریں کہ کشمیر ملک کا نام ہے اور سری نگر دارالسلطنت ہے۔ مقدمات جو بھی ہوں سری نگر میں ہوں گے، اور جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان کو زیادہ مدت وہاں ٹھہرنا نہ پڑے گا۔ شیخ عبدالحمید صاحب کا خط مجھے آج آیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سید نعیم الحق صاحب کا سفر خرچ کشمیر کمیٹی کی طرف سے ادا ہونا چاہیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سید صاحب موصوف اس حقیر رقم کو جو سفر خرچ کی صورت میں ان کی خدمت میں پیش کی جائے قبول نہ کریں گے، اور یہ کام للہ مسلمانوں کے لیے کریں گے۔ کشمیر کمیٹی کے پاس زیادہ فنڈ نہیں ہے، ورنہ میں خود سید صاحب کی خدمت میں پیش کرتا۔ اس واسطے مہربانی کر کے ان کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر آپ بلا کسی قسم کے معاوضے اور سفر خرچ کے یہ خدمت کریں تو اللہ کے نزدیک اجر جزیل کے مستحق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور صورت میں اس کا اجر ضرور مل جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، سوالوں کے جواب دینے سے پہلے پیراگراف کو ایک بار اچھی طرح سے پھر پڑھ لیں تاکہ بخوبی سمجھ میں آ جائے۔ اب سوال دیکھیے۔ سوال نمبر 1، علامہ اقبال نے مکتوب الیہ سے کیا کہا؟ خلاصہ لکھیے۔ یہ مذکورہ پیراگراف جو آپ کے سامنے ہے یہ ایک خط کا حصہ ہے جو کہ علامہ اقبال نے مکتوب الیہ کو لکھا۔ علامہ اقبال نے، سوال کا جواب ہے، علامہ اقبال نے مکتوب الیہ سے کہا کہ سید نعیم الحق سری نگر میں مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی کریں گے، ان کے اخراجات کا بوجھ کشمیر کمیٹی پر نہ ڈالیں، بلکہ وہ تمام مقدمات فی سبیل اللہ لڑیں گے، اور اس بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ سوال نمبر 2، سفر خرچ سے کیا مراد ہے؟ تفصیل بتائیے۔ سفر خرچ سے مراد وہ تمام اخراجات ہیں جو سید نعیم الحق کو مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں سری نگر میں قیام کے دوران کھانے پینے اور رہائش کے سلسلے میں اٹھانے ہوں گے۔ اس پیراگراف کا عنوان تحریر کریں۔
اس پیراگراف کا عنوان ہے مکتوبات اقبال۔ کا عنوان مکتوبات اقبال یا اجر جزیل ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 4، سید نعیم الحق وکیل ہیں، انہیں سری نگر کیوں بلایا گیا؟ معروف وکیل سید نعیم الحق کو مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں سری نگر بلایا گیا۔ سوال نمبر 5، اجر جزیل سے کیا مراد ہے؟ جواب، اجر جزیل مرکب ہے جس کا مطلب بہت بڑا اجر اور ثواب کا ملنا ہے۔ عزیز طالبات، پیراگراف نمبر 3 دیکھیے۔ غالب نے القاب و آداب، مزاج پرسی اور خیریت نگاری کا قدیم دستور، جس سے سر منہ تجاوز کرنا روا نہ رکھا جاتا تھا، بالکل ترک کر دیا۔ یہ بات نہیں کہ یہ باتیں لکھتے ہی نہ تھے، مگر ان قاعدوں کے اور ان کی ترتیب کے پابند نہ تھے۔ القاب و آداب بالکل چھوڑ دیتے اور اول سطر سے مضمون شروع کر دیتے تھے۔ کبھی لکھتے تھے تو نئے مختصر موضوع القاب لکھتے تھے، مثلاً میاں، برخوردار، بندہ پرور، مہاراج، پیر و مرشد، بھائی صاحب۔ اس سے زیادہ لکھا تو میری جان کے چین میاں سرفراز حسین، میرے مہربان، میری جان، مرزا تفتہ سخندان۔ کبھی یہ سب غائب اور خط اس طرح سے شروع، صاحب تم کیا چاہتے ہو؟ جا مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے۔ اس طرح دعا، سلام اور اپنا نام اور تاریخ تحریر لکھنے میں بھی کوئی پابندی نہ تھی۔ سوال نمبر 1، آپ کے خیال میں خط کے ضروری اجزاء کون سے ہیں؟ میرے خیال میں خط کے ضروری حصے مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مقام تحریر، یعنی جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں، جس جگہ سے، شہر کا نام۔ تاریخ تحریر، جس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہے۔ نمبر 3، القاب و آداب، جس کے نام، جن کو خط لکھا جا رہا ہے ان کا مقام اور مرتبہ۔ نمبر 4، نفس مضمون، جس مقصد کے لیے خط لکھا جا رہا ہے۔ نمبر 5، مکتوب الیہ کا نام اور پتہ، یعنی خط لکھنے والا اپنا نام اور اپنا پتہ لکھتے ہیں سب سے آخر میں۔ سوال نمبر 2، آپ نے غالب کے خط پڑھے ہیں، ان کی زبان کیسی ہے؟ غالب نے اپنے خطوط میں نہایت سادہ اور ادبی زبان استعمال کی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ بات لکھ نہیں رہے بلکہ کہہ رہے ہوں، یعنی گفتگو کا سا انداز غالب کے تمام خطوط میں نمایاں ہے۔ سوال نمبر 3، حامد حسن قادری نے غالب کی مکتوب نگاری کی جو خصوصیت بتائی ہے اس کا خلاصہ لکھیے۔ حامد حسین قادری کے بقول غالب نے مکتوب نگاری میں قدیم دستور کی تقلید نہیں کی، یعنی پرانے دستور کی پیروی نہیں کی۔ انہوں نے القاب و آداب، مزاج پرسی اور خیریت نگاری میں ایک مختصر اور برجستہ انداز اپنایا۔ کبھی کبھی دعا، سلام، اپنا نام اور تاریخ تحریر کرنے کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے۔ سوال نمبر 4، قدیم دستور مکتوب نگاری کیا تھا؟ قدیم دستور مکتوب نگاری یہ تھا کہ خط کے شروع میں لمبے چوڑے القابات لکھے جاتے تھے، نیز خط کی عبارت بھی نہایت مشکل ہوتی تھی۔ آخری سوال، خط کیوں لکھا جاتا ہے؟ جب بالمشافہ ملاقات ممکن نہ ہو تو خط لکھا جاتا ہے تاکہ طرفین ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہیں۔ عزیز طالبات، آپ کے سامنے عبارات کو پڑھنے کے بعد ان سوالوں کے جوابات بھی میں نے بتائے ہیں آپ کو، تو اب ان سوالوں کے جوابات اپنے لفظوں میں اسی طرح سے اپنی نوٹ بک پر لکھیے، اور جو مشکل ہو، جو سمجھ میں بات نہ آئے آپ کو، تو وہ میٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ پرسوں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔